نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انڈیا پاکستان آپس کے اندر الفاظ کی گولہ باری خوب کر رہے ہیں۔ پاکستان کے بچے بچے میں بڑا جذبہ ہے کہ ہم انڈیا سے ٹکرا جائیں، انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہر پاکستانی بڑے لمبے چوڑے دعوے کر رہا ہے، بیان دے رہا ہے، اور اپنے ملک کی خاطر یہ ہونا بھی چاہیے، اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے۔ جس طرح مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی محترم جناب ذکی کیفی صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک نظم بنائی افواج پاکستان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے، مسلمانوں کے جذبات کو، پاکستانیوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے، کہ جان اگر جاتی ہے جائے اپنے وطن پر آنچ نہ آئے۔ تو یہ جذبات کا اظہار ہونا چاہیے۔ انڈیا ہمارا دشمن ہے تو، اور پاکستان ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یعنی اسلام کی بنیاد پہ یہ ملک بنا، اور انڈیا سے الگ ہو کر ہم نے یہ ملک بنایا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تو اب ایمانی غیرت کا تقاضا، قومی غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، ہم نے ہر طرح سے اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، ہر طرح سے ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے۔ کیوں؟ وہ ہمارا دشمن ہے یا نہیں؟ بولو۔ جب وہ ہمارا دشمن ہے تو ہم اس سے بائیکاٹ کریں گے، بس۔ اور جو میں آپ سے بات عرض کرنے لگا ہوں وہ شاید میرے علاوہ کسی نہ کی ہو، میں نے تو نہیں سنی، کسی اور نے کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب انڈیا ہمارا دشمن ہے تو ایمانی غیرت کا تقاضا، قومی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہاں پر اور چیزوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہم اس کی فلم انڈسٹری کا بائیکاٹ کریں، اس کی فلموں کا بائیکاٹ کریں، اس کے گانوں کا بائیکاٹ کریں، انڈیا کے کارٹونوں کا بائیکاٹ کریں، انڈیا کے ڈراموں کا بائیکاٹ کریں۔ یہ ایمانی تقاضا بھی ہے کہ ایک تو گناہ ہے، اور دوسرا قومی تقاضا ہے کہ ہم اس فلم انڈسٹری کا بائیکاٹ کریں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کسان اگر انڈیا کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، روڈ بلاک کرتے ہیں، تو ٹریکٹروں پر انڈیا کے گانے لگے ہوتے ہیں۔ احتجاج کیوں ہو رہا ہے جی؟ انڈیا نے پانی بند کر دیا، جی انڈیا نے پانی بند کر دیا، اور ان ٹریکٹروں پر انڈیا کے گانے۔ ہمارے کسان ہل چلا رہے ہوتے ہیں لیکن اوپر انڈیا کے گانے سن رہے ہوتے ہیں، لگے ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی سنا رہے ہوتے ہیں۔ خود تو گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گناہگار کر رہے ہوتے ہیں۔ بسوں میں انڈیا کے گانے، اس کا بائیکاٹ، اور ہوٹلوں میں انڈیا کی فلمیں اور گانے، اس کا بائیکاٹ، گھروں میں انڈیا کی فلمیں، گانے اور ڈرامے اور کارٹون، اس کا بائیکاٹ۔ یعنی ہم انڈیا کی فلم انڈسٹری کا بائیکاٹ کریں۔ کیوں؟ ایک تو ایمانی تقاضا ہے کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ گانے نہیں سننے، فلمیں نہیں دیکھنی، ڈرامے نہیں دیکھنے، اور دوسرا قومی تقاضا ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، ٹھیک ہے نا، مذہب کے لحاظ سے بھی دشمن اور قومی لحاظ سے بھی دشمن، لہذا ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔
कौन कौन इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का बाइकाट करेगा? यहां पर और रोडों पर एहतजाज के दौरान कतबे उठाए होते हैं, उस पे इंडिया के खिलाफ नारे दर्ज होते हैं, वहां पर यह नारा भी होना चाहिए कि इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का बिल्कुल बाइकाट। समझ आ गई बात कि नहीं आ गई? हर तरह से बाइकाट। लेकिन अफसोस है कि और बाइकाट हम कर देते हैं, लेकिन ना यहूदियों की फिल्मों का बाइकाट किया, ना अमेरिका की फिल्मों का बाइकाट किया, ना बरतानिया की फिल्मों का बाइकाट किया, ना इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का बाइकाट किया। ऐसे ही सारा कुछ चल रहा है। और उधर से हमारा दुश्मन है जी, इंडिया हमारा दुश्मन है जी, हम इसका ऐसे कर देंगे, हम इसको ऐसे कर देंगे। एक दफा हमारे हत्थे चढ़े तो इंशाल्लाह हम अपनी फौज के साथ मिलकर है उसका सत्यानाश कर देंगे, उसको खूब जो है दबा देंगे, दोबारा उठने के काबिल नहीं रहेगा। बड़े बड़े हम दावे करते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का थोड़ा सा बाइकाट करके तो देखे ना, है हमारे ईमान का भी पता चलेगा और उसको भी पता चल जाएगा भी है फिल्म इंडस्ट्री से वो कितना पैसा कमाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, और फिल्मों पर उसको कितना पैसा मिलता है, और वो किसके खिलाफ इस्तेमाल होता है? हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है। और वैसे भी वो फिल्में जो देखते हैं, जो गाने सुनते हैं, जो ड्रामे देखते हैं, वो हमारी नमाज को जाया कर देते हैं, हमें जो है नमाजों से, अल्लाह के घरों से दूर कर देते हैं। तो इसलिए हर तरह से उसका बाइकाट करना चाहिए।